الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات فضيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشقاء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. محمد ارتمی خواہ خدایا از عشق مصطفیٰ ایمان مال ذات خلفاء راشدین اسلام ما محبت آل محمد. تمام حضرات محبت اور اخلاص نام درود شریف پڑھ لو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه قدر كل معلوم لك دائما أبدا. واجب الاحترام شرفاء ملت بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک له اپنے گھر میں ہم سب کی حاضری منظور اور قبول فرمائے. اللہ دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. نبی کی نبوت کے عینی گواہ صحابۃ الرسول کی اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم، جس شخص نے پیغمبر کو ایمان کی نظر سے دیکھا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا اسے کہتے ہیں صحابی. نبی کا اپنا ہو بیگانہ ہو، رشتہ دار ہو غیر ہو، مکی ہو مدنی ہو، عربی ہو اجمی ہو، جس نے میرے آقا کے چہرے انور کا دیدار کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، نبی علیہ السلام کی اسے صحبت ملی، اس نے حضور کا کلمہ پڑھا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، اسے کہتے ہیں صحابی. ساری امت مسلمہ کی اعمال حسنہ، ساری امت کی نیکیاں اگر آپ جمع کر لیں، پوری امت مسلمہ کی نیکیاں ایک طرف اور نبی کے ایک صحابی کا چہرے نبی کا دیدار کا شرف ایک طرف. ساری امت کی نیکیاں ایک شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا کسی کو 1000 سال کی بھی عمر دے دے اور اس میں وہ کبھی بھی کوئی گناہ نہ کرے، نیکیاں ہی نیکیاں کرتا رہے، تقوی اختیار کرے، اتنی محنت عبادت ریاضت کے باوجود اس کا دل اتنا صاف نہیں ہوتا جتنی نبی کی ایک نظر اس کے دل کو پاک اور صاف کرا دے۔ نبی علیہ السلام کی ساری جماعت تمام صحابہ جنتی ہیں، کامیاب ہیں، معیار حق ہیں، لیکن صحابہ کے درجات اور مراتب الگ الگ ہیں۔ سارے صحابہ کرام میں سے ان لوگوں کا مقام بلند ہے جو حدیبیہ میں شامل ہوئے، اور پھر حدیبیہ والوں میں سے ان کا مقام زیادہ بلند ہے جن کو اللہ نے بدر میں حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ بدری صحابہ میں سے پھر وہ صحابہ 10 خوش نصیب ہیں جنہیں میرے آقا علیہ السلام نے ایک مجلس میں نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے۔ انہیں کہتے ہیں 10 مبشرہ، 10 خوشخبری دیے ہوئے صحابہ۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ 10 مبشرہ ہیں جن کو پیغمبر نے ایک مجلس میں جنت کی نام لے کر بشارت دی ہے۔ لیکن اس 10 صحابہ میں سے 4 خلفاء کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان ذو النورین اور حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہیں نبی کے خلفاء کہتے ہیں۔ یہ 4 حضرات خلفاء راشدین ہیں اور ان کی خلافت راشدہ، خلافت موعودہ، خلافت علی منہاج النبوہ ہے۔ مگر ان 4 خوش نصیبوں میں جو مقام اللہ نے شیخین کو دیا وہ مقام بہت بلند اور بہت بالا ہے۔ حضرت صدیق اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے ان کے پیشوار کا لازمہ بیان فرمایا۔ اخوان کے دوستوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، جب پیغمبر علیہ السلام اپنی محفل میں، اپنی مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے تو کسی آدمی کو یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ پیغمبر کے چہرے کو نظر اٹھا کر دیکھے۔ روب کی وجہ سے اور صحابہ کے ادب کی وجہ سے سب کی گردنیں جھکی رہتی تھی، مگر صحابہ میں 2 آدمی ایسے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، یہ حضور علیہ السلام کو دیکھتے تھے اور بعد پیغمبر علیہ السلام انہیں دیکھ کر تبسم فرماتے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور علیہ السلام کے خصوصی وزیر اور خصوصی مشیر ہیں، ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ حدیث میں ان کے بڑے دلائل ہیں۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے مجھے 2 وزیر آسمان کے عطا کیے، 2 وزیر زمین کے عطا کیے۔ آسمان والا وزیر میرا جبرائیل اور میکائیل ہے، زمین والا وزیر میرا ابو بکر اور دوسرا عمر ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث میں ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں آپ علیہ السلام نے اور عجیب انداز کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ آپ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے نہیں پتا کہ میں دنیا میں کب تک رہوں گا۔ فاستدعوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد لوگوں میرے ابو بکر عمر کی تابعداری کرنا۔ سبحان اللہ۔ ان کا مقام بہت بلند ہے اور ان کے طریقے کو نبی نے سنت کہا ہے۔ نبی کا طریقہ بھی سنت اور خلفائے راشدین کا طریقہ بھی سنت، ابو بکر کا طریقہ سنت، عمر کا طریقہ سنت، عثمان کا طریقہ سنت، علی کا طریقہ سنت۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تمہارا کام یہ ہوا کہ ہم نبی والے ہیں اور نبی کے راستے پر چلتے ہیں۔ جمعہ کے دن آپ 2 اذانیں دیتے ہیں، نبی کے زمانے میں تو 2 اذانیں میں نے کہا یہ اذان حضرت عثمان نے دلوائی ہے، تو کہا کہ عثمان کا الگ حجت ہے۔ میں نے کہا میرے آقا نے فرمایا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین،
میرا طریقہ بھی شریعت ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک محفل میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے تو کتنی ہوئی؟ میں نے کہا 3 ہوں. کیا ہو؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ان 3 طلاقوں پر فاروق اعظم نے صحابہ کو بلا کر ایمان ہونا دے دیا. حضور نے فرمایا کہ میرے پاس میرے ابو کو لوگ پوچھتے ہیں آپ رمضان میں 20 تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا تراویح پیغمبر نے پڑھی. تراویح کی ترغیب ضرور نے خود ارشاد فرمائی. اسی ذات سے پیغمبر نے تراویح پڑھی کہ اتنی دیر تک ادا کی کہ شہری کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو گیا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں تمام لوگوں کو بلایا, کفار کو بلایا, قرا کو بلایا, صحابہ جمع ہوئے اور پیغمبر کے بہترین قاری نبی کے صحابی نبی کے شاگرد عمر کے خطاب سے فرمایا عمر نبی کے مصلی پر آؤ اور لوگوں کو نماز 20 رکعت پڑھاؤ, 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت تھے. حضور نے فرمایا میرے پاس لوگوں کا حضور کا طریقہ نبی کا طریقہ ہے. آپ سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہے؟ اور حضرت عمر کے بارے میں حضور علیہ السلام نے بہت فضائل بیان فرمایا. کوئی عجیب عجیب روایات نے آپ علیہ السلام نے اس شخص کی عظمت کو بیان کیا. یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ سے عمر کو مانگا. بولتے نہیں صحیح آپ نے رب کی دربار میں 2 آدمی نہیں مانگے, 2 کے نام پہ ایک مانگا. ایک یا ابو جہل ابن ہشام یا عمر بن خطاب, یا اللہ ان 2 میں سے ایک کے. روایات بتاتی ہیں اللہ نے اپنے پیغمبر پر واضح نازل کی. میرے پیغمبر ابو جہل کی قسمت میں کوئی ایمان نہیں, تو بدبخت آدمی کلمہ پڑھنے والا نہیں, اس کے شرک اور ذات کی وجہ سے اس پر تو بہت ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور نبوت کا 5واں سال تھا اور بدھ کا دن تھا اور اصل کا ٹائم تھا. آپ علیہ السلام نے دعا کی اور اس میں صرف ایک عمر کا نام دیا. اللہم اجب بالاسلام بعمر بن الخطاب الخاص. یا اللہ خاص عمر کو دے ہی دے. عمر کا 5واں سال ہے اور دن کون سا ہے؟ وقت کون سا ہے؟ بدھ کا دن ہے. آپ نے دعا مانگی, صبح جمعرات کا دن آیا, آپ علیہ السلام بدر کے حلقوں کے گھر میں تشریف لایا. چند ساتھی وہاں موجود تھے جن میں آپ کی چرچا تھے. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت حمزہ دوڑ کر گئے تھے. کون ہے؟ دروازہ کھولا نہیں, دروازے کے شراب سے دیکھا عمر آیا ہوا ہے, ہاتھ میں تلوار ہے, چہرہ آنکھیں سرخ ہیں. گھبرا گئے. عمر تو ہمارا بڑا مخالف ہے اور لگتا ہے کہ صحیح نہیں. حضرت حمزہ پیچھے سے اور حضور ایسا سام سے عمر آیا ہے, آنکھیں سرخ ہیں, ہاتھ میں تلوار بھی ہے. مجھے لگتا ہے اس کی نیت صحیح ہے. حضور ایسا سامنے توسن کرنا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سچا پریشانی کی بات نہیں ہے, دروازہ کھول دو. میں نے کل اللہ سے عمر کو مانگا, اللہ پاک نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں عمر عطا کروں گا. آج عمر محمد کا دشمن بن کر نہیں آیا, آج عمر آیا تو محمد کا غلام بن کر آیا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. جب حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو پیغمبر حضرت عمر کے گلے کون سے پکڑا اور کہا عمر کب تک یہ تلوار پڑھو گے؟ حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. نبی کے قدموں میں گر کر اب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. سبحان اللہ. یہ عمر نبی دعا کا نتیجہ ہے, نبی کی دعا کا سمے ہے. اور نبی نے مانگا اسلام کے غلبے کے لیے, جتنا اسلام کو غلبہ عمر سے دور میں ملا ہے کسی کے دور میں بس ملا رہی. اور آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر اور بات ارشاد فرمایا. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ پاک نے میرے عمر کے دل پر، اللہ پاک نے میرے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ اس کا دل بھی مومن ہے، اس کی زبان بھی مومن ہے، اس کی زبان اقرار نہیں کرتا، اس کا دل مومن ہے، دل سے اقرار ہے، پکا سچا مومن۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر کے اندر نبوت کی استعداد تھی، اور رسول عمر کے اندر نبوت کی استعداد یعنی نبی بننے کے قابل تھا، لیکن آگے ویکنسی نہیں تھی، دروازہ بند ہو گیا۔ نبی اگر خدا اسے بناتا تو اس میں اہلیت تھی، استعداد تھی، لیکن آگے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، جگہ نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نبوت کا محل تعبیر ہو رہا تھا، ہر نبی آیا ایک ہند لگی، دوسرا نبی آیا ایک اور ہند، تیسرا نبی آیا اور ہند، کیونکہ لگتی گئی اور نبوت کا محل تعبیر ہوتا چلا گیا۔ آپ ایسا جہاں تک کہ ایک ہی کی جگہ بچ گئی، اللہ پاک نے مجھے نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا، میں جب آیا تو نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب اس کے اندر عید لگانے کی جگہ کوئی نہیں ہے، میں نبوت کی آخری عید ہوں، میں نبوت کا آخری پتھر ہوں، میں نبوت کے محل کی تقریر ہوں، میرے ساتھ نبوت کا محل مکمل ہو گیا، نبوت کا قدر کمپلیٹ ہو گیا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانت آخر الامم، میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو، خود نبی نبیون، انبیاء کا سلسلہ پورا ہو گیا، میرے پاس کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اگر میرے پاس آئے گی تو قیامت آئے گی۔ ابھی میں ختم نبوت کوئی نبی بنتا تو عمر بنتا، عمر نہیں بنا تو اور کون ہوتا ہے نبی بنے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت علی سمجھتے میں بڑا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری بات نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر میں استعداد تھی لیکن عمر نبی بھی بن سکا۔ فرماتے ہیں وقت گزرتا چلا گیا، وقت گزرتا چلا گیا، ایک دن کی بات ہے حضرت علی فرماتے میں سویا ہوا تھا، میں سویا ہوا تو میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے، ہم حضور علیہ السلام کے پیچھے صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ نے نماز پڑھا لی، ایک بچی مسجد نبی کے اندر داخل ہوئی اور اس کے سر پہ کھجور کا تال تھا۔ حضور علیہ السلام کے پاس لا الہ الا اللہ ہدیہ ہے قبول فرمائیں۔ آپ نے ہدیہ لے لیا اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے علی بن ابی طالب علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں اٹھا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ کیا ہو تم؟ آپ نے فرمایا علی میرے پاس کھجوریں ہیں، کھجوریں کھاؤ گے؟ حضرت یا رسول اللہ ضرور کھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے اس طرح کھجور کو کھایا، حضرت علی کے منہ میں صاف دیتے ہیں، حضرت علی کا صاف ہے، کھجور کھائی میرے منہ، حضرت علی کو میں کھائی، بڑا مزہ آیا۔ آپ نے فرمایا اور کھاؤ گے؟ میں نے آپ کے یا رسول اللہ ضرور کھاؤں گا، بڑی مزے کی ہے، کھجور ہے، تازہ ہے، جناب کی مبارک ہاتھوں کی ہے۔ آپ نے سامنے دور کا اٹھایا، حضرت علی فرماتے ہیں شاہ علی فرماتے کہ میں ابھی کھجور کھا رہا تھا کہ صبح کی اذان ہوئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں جلدی ضرور کھاؤں گا، فرماتے میں نے جلدی وضو کیا، مسجد میں حاضر ہوا، جب مسجد نبی میں آیا تو صبح کی نماز کی شبیں تیار ہو رہی ہیں اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مصلی نبی پر کھڑے ہو کر امامت کرانے کے انتظار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے سوچا کہ نماز پڑھ لوں، فاروق اعظم تو پیچھے، اور جب فارغ ہوگا تو پھر حضرت کو اپنا خواب سناؤں گا اور اس سے تعبیر پوچھوں گا کہ تعبیر کیا ہے۔ یہ دور فاروقی کی بات ہے۔ حضرت علی فرماتے کہ میں نے فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ میں امیر عمر کے قریب ہو جاؤں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بچی مسجد نبی کے اندر داخل ہوئی اور اس کے سر پہ کھجور کا تال ہے۔
سبحان اللہ. توجہ کرنا چکوان کو دو بچی کھجوریں لائی اور ابھی عمر سے کہتی ہے ابھی المومنین یہ ہتھیار ہے قبول فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کھجوریں لے لی. بچی چلی گئی اور آپ رضی اللہ نے دائیں دائیں دیکھا. سوچ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو میرے ساتھ سے تھا اور ابھی اس کا بھی کیا میں سوچ رہا تھا. اتنے میں فاروق اعظم نے آواز کی اے علی ابی طالب ابھی طالب کہاں ہے؟ جی امیر المومنین کا حکم ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرایا. مسکراتے ہوئے پہلی کھجوریں کھاؤ گے؟ سبحان اللہ. ضرور کھاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور کا دانہ اٹھایا اور حضرت علی کہتے میرے منہ میں دیا. محبت ہے دشمنی ہے؟ محبت ہے عداوت ہے؟ امیر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے کھجور کی حضرت علی کے منہ میں آپ نے سنا چاہیے کیسی لگی؟ میں نے کہا بہت مزہ آیا. اور کھاؤ گے؟ میں نے کہا ضرور کھاؤں گا. کھجوریں ہیں جناب کے مبارک آنکھوں کی ہے بڑی مزیدار ہے اور کھاؤں گا. ہر گلی سماتے فاروق اعظم نے ایک دانہ اور کھجور پہنچایا اور یہ لوگ کھاؤ. ہر گلی سماتے میں اتنی بدل چکی ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا عمر کھلاتے رہے میں کھاتا رہوں. دو دانے تو مجھے دیے ہے کھائے اور دو دانے کھلانے کے بعد فاروق اعظم نے ہاتھ روک لیا اور آرام سے بیٹھ گئے. چند لمحے میں خاموش رہا اور چند لمحوں کے بعد ہر کلی فرماتے میں نے عرض کیا امیر المومنین بڑی مزے کی کھجوریں میں تو اور بھی کھاؤں گا. مہربانی فرمائے مجھے اور کھلائے. جب میں نے تیسرے دانے کا مطالبہ کیا تو فاروق اعظم نے مکبرانہ نظر اٹھائی اور مجھے دیکھتے ہوئے فرمایا علی رات نبی کے ہاتھ سے تو نے 2 دانے کھجور کے کھائے تھے اب مجھ سے تیسرا دانہ مانگتے ہو. اللہ کی قسم ہے اگر میرے آقا تجھے تیسرا دانہ دیتے تو میں بھی تجھے ضرور دیتا ہوں. سبحان اللہ. فاروق اعظم زندہ باد. فاروق اعظم زندہ باد. سرکار فاروق اعظم زندہ باد. حضرت علی فرماتے مجھے یقین ہو گیا. ایک عرصے سے میں سوچتا تھا پیغمبر نے اس کے بارے میں فرمایا لو کان باقی نبی لکان عمر. اگر میرے پاس کوئی نبی بنتا تو عمر نبی بنتا. آج مجھے یقین ہو گیا عمر کے سینے میں نبوت کا علم ہے. اس کے سینے میں نبوت کی صلاحیت ہے. اس کے اندر نبوت کی استطاعت ہے. لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. عمر نبی نہیں بن سکا. اگر خدا کسی کو حضور کے بعد نبی بناتا تو عمر بن خطاب کو نبی بناتا. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اہل جنت کا چراغ ہے. ایک اور حدیث میں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے. میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ تو بتاؤ آسمان کے اوپر زمین کے کسی آدمی کا تذکرہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آسمان پر تمہارے غلام تمہارے ساتھی عمر بن خطاب کا تذکرہ ہوتا ہے. پاک پیغمبر نے تعجب سے پوچھا کہ عمر کا تذکرہ ہوتا ہے کس طرح؟ ایک مرتبہ پتا نہیں اور 2 مرتبہ تو میں 3 مرتبہ کہا نہیں 4-5 مرتبہ کہا نہیں. اور میں تمہیں آسمان پر عمر کا تذکرہ کتنی مرتبہ ہوتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آسمان کے اوپر اللہ کے ملائکہ اتنی کثرت سے عمر کا تذکرہ کرتے ہیں. اگر اللہ پاک
اب مجھے اجازت دے میں نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر زمین پر آتا رہوں، آپ کا عمر کے فضائل سناتا رہوں، تمہاری تاریخیں ختم ہو جائیں گی، ہر بات ختم ہوں گے، عمر کا مقام ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنی نا تو آپ نے کوئی پوچھا اچھا عمر کی شان ہے ابو بکر، سبحان اللہ۔ صدیق کے کیا کہنا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر کی ساری زندگی ایک طرف، عمر کی ساری تاریخیں ایک طرف، عمر کے سارے فضائل ایک طرف، عمر کے سارے مناقب ایک طرف، عمر کی ساری عظمتیں ایک طرف، عمر کی ساری عظمتوں کو اکٹھا کرو تو صدیق کا ایک فرق بھی پورا نہیں ہوگا۔ جسے خدا نے پیغمبر کا لائق کرنا، بڑے خوش قسمت لوگ ان کو پیغمبر کا قرب بھی حاصل ہے، ان کو پیغمبر کی صحبت بھی حاصل ہے، انہیں پیغمبر کی رفاقت بھی حاصل ہے اور انہیں پیغمبر سے قرابت بھی حاصل ہے۔ صدیق نبی کا سسر ہے، عمر نبی کا سسر ہے، علی نبی کا دوہرا داماد، علی نبی کا دوہرا داماد، صدیق نبی کے چھٹے دادے کی اولاد، عمر نبی کے ساتویں دادے کی اولاد، غنی نبی کے تیسرے دادے کی اولاد، علی نبی کے پہلے دادے کی اولاد اور حضرت امیر معاویہ پیغمبر کے تیسرے دادے کی اولاد۔ سارے لوگ نبی کے ذریعے جو رشتے دار بناتے ہیں پرانا نبی کا رشتے دار ہے، بیچاروں کا نام کوئی نہیں تھا، جب وہ بکر بھی نبی کے چھٹے دادے کی ہو، لیکن چھٹے دادے کو کون جانتا ہے؟ پیغمبر کا نسل آتا ہے، اتنی محبت نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا نسل یاد کریں۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد کا نام جناب عبداللہ کے والد کا نام جناب عبد المطلب، جلدی بولیں، عبد المطلب، جناب عبد المطلب کے والد کا نام جناب ہاشم کے والد کا نام عبد مناف کے والد کا نام جناب قصی کے والد کا نام کلاب کے والد کا نام مرہ نبی کا چھٹا دادا اور صدیق کا دادا ایک ہے۔ محمد ابن عبداللہ ابن بولو عبد المطلب، چکوارا نے تھوڑی چسپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، عبد مناف بن کلاب، قصی بن کلاب بن مرہ نبی کا چھٹا دادا ہے اور صدیق کا بھی یہی دادا ہے۔ صدیق جناب مرہ کیا اور نبی کا ساتھ دادے کا نام ہے پاک پیغمبر کا ساتواں دادا حضرت عمر کسی کی اولاد نہیں نہ سمجھا رہے گا، اور نبی کا تیسرا دادا عبد مناف حضرت عثمان عبد مناف کی اولاد نہیں، اور نبی کا پہلا دادا عبد المطلب حضرت علی عبد المطلب کی اولاد نہیں، اور حضرت معاویہ وہ بھی پیغمبر کے تیسرے دادے عبد مناف کی اولاد نہیں۔ یاد رکھنے کے لیے نہیں نبی بولیں عمر نبی کا کون ہے؟ حضرت عمر کی شہزادی سیدہ حفصہ پیغمبر کی زوجہ ہے، صدیق کی بیٹی عائشہ نبی کا حرم، نبی کا حرم، صدیق نبی کا سسر، بولو صدیق نبی کا سسر، اور فاروق نبی کا اور عثمان نبی کا داماد، مگر دوہرا داماد پیغمبر کی بہت سارے دادیاں اور حضرت علی نبی کا علی کے گھر پیغمبر کی شہزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوگا۔ ہم تو سب کے غلام ہیں، ہم تو سب کے غلام، کون ہے بولے سب کے غلام، سب کے غلام۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم سنی کیوں ہو؟ میں نے کہا سنی کیسے اٹھے ہیں؟ جو صحابہ کا غلام ہو آگے رہتا ہوں ایسے کہ نہیں جلدی بولے اگر آپ سے بولے آپ روانہ نہیں کرتے، میں سے کوئی روانہ کیا ہوگی؟ مسلمانوں کے نام غلام علی غلام حسین، غلام شبیر، محمد حسن، محمد حسین، ان کے نام ہے
میں نے کہا مجھے ایک مرد دکھاؤ جس کا نام عمر ہو. رواداری کا درس دینے والوں اپنے گریبان میں ساتھو فرصت ملے تو اپنا گریبان بھی دیکھ لے. بہت کیوں رکھے میری آدمی کے ساتھ جتنا سنو روادار اتنا کوئی روادار. صدیق کا بھی میں غلام ہوں، فاروق کا بھی غلام ہوں، غنی کا بھی غلام ہوں، علی کا بھی غلام ہوں. حضرت علی میرا دین ہے، حضرت علی میرا امام ہے، حضرت علی میرا مقتدا، حضرت علی میرا پیشوا، حضرت علی میرا رہنما، علی میرے دل کی دھڑکن ہے، علی میرے آنسو کی ٹھنڈک ہے، حضرت علی میرے عقیدے کا جزو ہے، حضرت علی میرے ایمان کا حصہ ہے. جو آدمی علی کی توہین کرے اللہ کی قسم ہے میں بے ایمان سمجھتا ہوں. سارے سنی علی کے قدموں والی جوتی پر قربان ہو جائے. لیکن مجھے ایک روادار مرد دکھاؤ جس کا نام ہو محمد عمر، جس کا نام ہو غلام ابو بکر. جلدی بولے علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تمہیں علی کی سیرت کا پتہ نہیں تو آؤ تمہیں میں علی کے دروازے پہ لے جاؤں. حضرت علی کو اللہ پاک نے 18 بیٹے عطا کیے. علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. مجھے علی سے محبت ہو بیٹے کا نام ابو بکر. صحیح ہے یا نہیں؟ جلدی بولے. اور علی نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا. تاریخ علی کے بیٹے کا نام ابو بکر، علی کے بیٹے کا نام عمر، علی کے بیٹے کا نام عمر، حسن کے بیٹے کا نام عمر، حسین کے بیٹے کا نام عمر، اللہ کے دین کے بیٹے کا نام عمر، اور علی اللہ کے بیٹے کا نام عمر. اور سنت بھی عمر کے غلام ہے. اگر تمہیں علی سے محبت ہے تو پھر اپنے بیٹوں کے نام عمر کے نام پہ رکھو. صحیح ہے. ایک دن حضرت علی نے اپنے بیٹے عمر کو بلایا. عمر دوڑتا ہوا جی ابا جی کیا حکم. حضرت علی نے بیٹے کو چوما دے، پھر چومائے گا آنکھوں سے آنسو نکل آئے. بیٹے عمر نے ابا جی آج خیریت تو ہے، آج مجھے ٹوٹتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ روتے بھی ہیں، رونے کی کون سی بات ہے. میرے پیا حضرت علی نے فرمایا بیٹا جب میں نے تجھے پہلے بلایا بیٹا سمجھ کر بلایا، جب میں نے تجھے پہلے پودا دیا اپنا بیٹا سمجھ کر پودا دیا، لیکن میں نے جب تمہیں دوبارہ پودا دیا مجھے وہ عمر یاد آیا جس عمر کو خدا سے نبی نے مانگا تھا. مجھے نبی کو فرمان یاد آیا. پیغمبر نے فرمایا تھا دنیا کے لوگ مرتے ہیں، کائنات کے لوگ روتے ہیں، جب میرا عمر شہید ہوگا تو اسلام روتا ہوا نظر آئے. علی کے نقش قدم پر چل رہا ہے. یہ علی کی سیرت سنا رہا. عمل کرو گے؟ حضرت علی نمازی حضرت علی کی داڑھی سینہ بھر دیتی. بولو علی تہجد گزار، علی حافظ، حضرت علی زاہد، حضرت علی متقی، حضرت علی پرہیزگار، اور حضرت علی باوجود رشتے کے غریب تھے مگر انتہائی شخص معصوم بنا سکتے ہیں. میرے پیر علی نے درہم اور دینار کو اٹھا کر زمین پر پھینکا. اے دنیا میں تمہیں 3 طرح کے دیتا ہوں، طلعتوں کے سلام جان میں تمہیں 3 طرح کے دیتا ہوں. غری میری کسی اور آدمی کو جا کر دھوکہ دے، میں علی میرے دھوکے میں نہیں آتا. علی کے نقش قدم پر چلو. علی اللہ والا تھا. علی کی شان بہت بلند ہے. علی کو عمر سے محبت اور عمر کو علی اور حسین سے محبت. علی کی شادی پیغمبر کے گھر میں کرانے والا ابو بکر صدیق ہے، اور حضرت عمر کی شادی حضرت حسین کی شادی شاہجہاں سے کرانے والا میرا پیر عمر فاروق. یہ محبت ہے کام ہے. جلدی بولے یہ بات یاد رہے گی نا کہ پیغمبر سے پہلے علی کو شادی کا مشورہ دینے والا اور حضرت علی کو نبی کے پاس رشتے کے لیے بھیجنے والا ابو بکر صدیق ہے، اور حضرت حسین کو شادی کے لیے آمادہ کرنے والا اور حضرت حسین کے ساتھ ایرانی بادشاہ جدگرد کی بیٹی کا رشتہ کرنے والا میرا پیر عمر فاروق ہے. رضی اللہ عنہ. اگلی بات
اگر ہضم ہو جائے یہ گولی ہے تو پوری کڑوی مفید ہوئی ہے جیسا کچھ سیٹ ہو جائے گا. کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی کی شادی کو رسم کر حضرت علی نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت عمر سے کر دی. میں نے فاروق اعظم سے پوچھا فاروق اعظم آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ نے اس عمر میں جا کر علی کی بیٹی کی شادی کروا دی. حضرت عمر نے سمجھ پہنچ کی میری پیغمبر سے نسبی رشتہ داری ہے, میں نبی کا سچی رشتہ دار ہوں اور میں نے اپنی بیٹی پیغمبر کے نام میں داخل کی ہے, میں نبی کا سر بھی ہوں. لیکن میں اکیل چاہتا تھا نبی کی اولاد میں سے کوئی رشتہ مجھے مل جائے, جب قیامت کا دن آئے جتنے فضائل شکر کو ملے وہ بھی ملے, اور اگر کوئی دامادی پسند ہو تو وہ بھی ملے. میری نبی کے خاندان سے اس انداز سے رشتہ داری ہو جائے اور دنیا میں بھی عزت ملے اور جنت میں بھی ملے. میں نے نبی کی شان بیت سے محبت کی وجہ سے اور میں شریف سے کہا اور حضرت علی نے بڑی محبت مجھے کہا. میں کہتا ہوں عمر کی سچائی کی جلدی بولو جلدی بولو. کچھ لوگ کہتے ہیں عمر زبردستی لے گیا, اگر عمر زبردستی لے گیا علی اللہ کا شیر نہیں تھا اور طاقتور پلیئر نہیں تھا, مشکل گزاروں کا مشکل گزار تھا, آج جواب تھا, ڈاکٹر فراد تھا, یس اللہ تھا, نبیوں کا روز رسال تھا. ذخیرہ منا کر اٹھانا دیکھنا حضرت علی کی تعریف کیسے کر رہا ہے. منا حضرت علی کو خطاب کر کے کہتا ہے تم امام سجا ہو یا علی, سب سے رمز و نہا ہو یا علی, تم جد اللہ پہ گواہ ہو یا علی, فتح خالد کی دعا ہو یا علی, ہر نبی کی مدد و حکم کبریا حضرت آدم سے لیتا مصطفیٰ, ہر نبی کا ساتھ حضرت نے دیا لو خبر میری بشا ہے لاپتا, تم جد اللہ پہ گواہ ہو یا علی, فتح خالد کی دعا ہو یا علی. اگر علی نبیوں کی امداد کرتا ہے جہاں کیسے کمزور ہو گیا کہ عورت کو اپنی بیٹی دے دی. ایسا کرے کہ مجھے رضا دینا چھوڑ دیں یا پھر یہ کہنا چھوڑ دیں کہ عمر رشتہ زبردستی لے گیا. فاروق اعظم نے حضرت علی کی شہزادی کی شادی کی ہے جس کا نام ہے ام کلثوم. سیدہ ام کلثوم علی کی بیٹی ہے اور پیغمبر کی نواسی ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے. عمر علی کا بھی داماد ہے, عمر سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھی داماد. واقع رہے گی یہ کائنات کی ایسی حقیقت ہے, تاریخ کی ایسی سچائی ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی اس کا اعتماد نہیں کر سکتا. تمام کتابوں میں, تمام تاریخ میں, تمام احادیث میں, تمام سیر میں, اہل سنت کی کتابوں میں, اہل تشیع کی کتابوں میں یہ حقیقت روز روشن کتابوں میں آشکارا ہے. اور حقیقت پھر حقیقت ہے نمایاں ہوتے ہیں. امام بخاری نے بھی سب کی کتاب ہے, سیاستہ میں بھی ہے, دلغابہ میں بھی ہے, سوائے محمد میں بھی ہے, اور محمد بن یعقوب کلینی نے بھی کافی کافی کیا نام ہے نام یاد رہے گا, نام مشکل تو نہیں ہے, کیا نام ہے اور کافی نہیں چلی تو سکین دے رہو اور کا. یہ محمد بن یعقوب کلینی کی صورت لکھی ہے تو قاصد کے ذریعے امام مہدی کو بھجوائیے. امام مہدی کو تصدیق کرو. امام مہدی نے کا مطالعہ فرمائے اور مطالعہ فرمانے کے بعد کہا آزاد کافل سیرتنا, یہ ہمارے ملزموں کے لیے کافی ہے. امام معصوم کی تصدیق کا کتاب ہے جو شہد اعظم کی لکھی ہوئی ہے اور امام معصوم کی اس کا تصدیق اور وہ ہے سلام بھی ہو رکھا ہے. امام مہدی نے تصدیق کر دی اور معلوم ہوتا ہے بات سچی ہے کہ ایری نے اپنی بیٹی کو بڑھ ہوئی اور یہ بیٹی کی سیدہ فاطمہ کو یاد رہے گی بات انشاءاللہ. 5 بچے سیدہ علی کے, سیدہ فاطمہ کو کتنے 5 حسن حسین محسن, 3 بیٹے 2 بیٹے. زینب کی شادی عبداللہ بن جعفر سے ہوئی اور ام کلثوم کی شادی فاروق اعظم سے. اور آپ سونے گئے بیدار رہتے ہیں
میں آپ کو سنتوشی دیتا ہوں، لے جائیں قیمتی ہیں کہیں کام دیں گے. یہ تاریخ کی ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی رشتے کا انکار نہیں کر سکتا. اور علماء شیعہ نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو بنیاد بنا کر بہت بڑے واقعات لکھے ہیں اور بہت سارے فقہی مسائل حل کیے ہیں. آپ وہ جو ہے مثال کے طور پر کل بات ان کو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت شروع کی، لوگوں نے بیعت کی، تو انہوں نے لکھا کہ عبداللہ بن عمر نے، عمر کے بیٹے نے علی کی بیعت نہ کی، اور حضرت علی کو پتہ چلا کہ عبداللہ نے بیعت نہیں کی. تو وہ مکہ جا رہے تھے، حضرت علی نے اس کے پیچھے سے ہاتھ بھیجے دکھاؤ عبداللہ کو پکڑ کر لے آؤ. تو وہ جب آدمی جانے لگے، اس بات کا پتہ چلا حضرت علی کی بیٹی سیدہ ام کلثوم کو، جو حضرت عمر کی بیوی تھی، اور جو حضرت عمر کی کیا تھی؟ جلدی بولے یار، بیوی تھی. حضرت علی کی بیٹی کی حضرت عمر کی لوڑا تھی. سیدہ ام کلثوم کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن عمر کو پکڑنے کے لیے میرے آدمی بڑھانا کرنا ہے. اپنے ابا جی سے ملاقات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ سیدہ ام کلثوم نے یاد کیا ابا جی میں ایک سفارش لے کر آئی ہوں. آپ نے فرمایا کس بارے میں سفارش ہے؟ یاد کیا ابا جی آپ نے عبداللہ بن عمر کو پکڑنے کا حکم کیا. عبداللہ میرے خاوند کا بیٹا ہے. عبداللہ میرے خاوند عمر کا بیٹا ہے. وہ مکہ مکرمہ زیارت کے لیے کیا ہے اور کوئی غلط پروگرام اس کا نہیں ہے. آپ کے خلاف کوئی منصوبہ بندی نہیں ہو رہی. آپ اعتماد کریں، میں سوال کرتی ہوں آپ عبداللہ بن عمر کو نہ پکڑوائے. علماء شیعہ نے لکھا حضرت علی نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں حضرت سیدہ ام کلثوم کی سفارش قبول کی کہ ام کلثوم کہتی ہے عبداللہ میرے خاوند کا بیٹا ہے. علی کی آدمی کو واپس کیا. میں کہتا ہوں علی کی سچا ہو رہی جلدی بولیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں روم کے بادشاہ کی طرف ایک ٹیکسی روانہ کیا. حضرت عمر کی اہلیہ حضرت علی کی شہزادی بی بی فاطمہ کی لفظ ذکر سیدہ ام کلثوم کو پتہ چلا کہ روم کی طرف عمر کا ٹیکسی جا رہا ہے. سیدہ نے ٹیکسی کے ہاتھ میں 2 درہم کی خوشبو کی عطر کی شیشیاں لے کر ٹیکسی کے ہاتھ روانہ کی. روم کے بادشاہ کی بیگم کو میری طرف سے تحفہ دے دینا. ایک کی روٹی تک کی شیشیاں لے کر روم پہنچا. روم کے بادشاہ کی بیوی کو جو تحفہ دیا اس نے کہا یہ کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا ہمارے امیر المومنین کی خالیہ سیدہ ام کلثوم نے بھیجا ہے. رومی بادشاہ کی بیوی نے وہ خوشبو کی شیشیاں لے لی. علامہ ابن ابی حدیم نہج البلاغہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ رومی بادشاہ کی بیوی نے اس کی بیگم نے اس ایلچی کو واپسی میں 2 شیشیاں دیں اور وہ شیشیاں خوبصورت قیمتی جواہرات سے تھی. موتیوں سے بھری شیشیاں جواہرات تھی. ایلچی کا واپس آیا اس نے وہ موتی جواہرات فاروق اعظم کے گھر سیدہ ام کلثوم کے پاس دیا. سیدہ ام کلثوم نے اپنے پاس رکھے اور اس کا اظہار نہ کیا فاروق اعظم کے سامنے. ایک دن وہ شیشیاں کھول کر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکال کر دیکھ رہی تھی. بڑی قیمتی موتی یہ لال ہیرے جواہرات اور چیزی چیز اسے میرے پاس تو ابھی دیکھ رہی تھی کہ فاروق اعظم کا نکال اور آپ والے باپ نے یہ کیا چیز ہے یہ کروانے مجھے اس کو یہ کیا حضرت یہ رومی بادشاہ کی بیوی نے میرے کو آپ نے فرمایا وہ تجھے جانتی ہے؟ انہوں نے کہا جی جانتی تو نہیں ہے. جب دیر سے آپ کا جا رہا تھا میں نے اس کے ہاتھ خوشبو کی شیشیاں فکر بھجوانے کی. اس کے جواب میں اس نے میرے لیے قیمتی وہ انسان جواب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر سکون فرمایا. تھوڑی دیر کے بعد فاروق اعظم نے مدبرانہ نظر اٹھائی. عمر کی
عمر تو عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدہ میرے پاس یہ جو قیمتی جواہرات آئے یہ تیرے نہیں ہے، میں حکم دیتا ہوں سارے بیت المال میں جمع کرواؤ۔ سیدہ پریشان ہو گئی، کہنے لگے میں نے خوشبو بھجوائی تھی، میری عمر اور خوشبو کے بدلے میں یہ لے آئے ہیں اور آپ کہتے ہیں بیت المال جمع کرا، یہ کیسی بات ہے؟ حضرت عمر نے دیکھا سیدہ کو بات سمجھ نہیں آئی، آپ نے اپنی آنکھوں سے فرمایا سیدہ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا صبر کرو، علی آئیں گے، تمہارے ابا جی آئیں گے، وہ فیصلہ کریں گے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو بھیجا جب آئے تو امیر عمر نے فاروق اعظم نے حضرت علی کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت علی نے بات سنی اور سننے کے بعد فرمایا میری پیاری بیٹی جو بات عمر کہتے ہیں عمر کی بات صحیح ہے، سارے جواہرات بیت المال میں جمع کرواؤ۔ سیدہ نے کہا ابا جی وہ کیسے، یہ تو میری خوشبو کے بدلے میں آئے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا سرکاری چیز نہیں کھا کر آیا، لے جانے والا وہ نہیں تھا، آپ نے اس کو خرچہ دیا، یہ تو سرکاری آدمی ہے، سرکاری کا کرے جاتا ہے، عام آدمی کی چیزیں نہیں لے جاتا، آپ نے اسے استعمال کیا ہے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ جتنے پیسوں کی آپ کی خوشبو تھی اتنے پیسوں کا کوئی ایک آدھ موتی آپ رکھ لیں اور باقی جو موتی ہے وہ سارے پیسوں کا جمع کریں۔ یعنی عمر کی بات کی تعریف اور تصدیق کر دی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ علی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا شہزادی عمر کے گھر میں تھی۔ اور ان علماء نے ایک اور بات لکھی کہ سیدہ ام کلثوم حضرت عمر کی اہلیہ یہ حضرت کے نکاح میں تھی اور اللہ نے ان کو ایک بیٹا بھی عطا کیا، اس کا نام تھا زید۔ یہ عمر کا بیٹا ہے، علی کا دوسرا، علی کا فاطمہ کا نواسا ہے۔ قدرت کی عجیب کرشمے تقدیر کے فیصلے عجیب ہوتے ہیں، تقدیر غالب ہوتی ہے۔ جس دن سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہوا اسی دن اس کے چھوٹے بیٹے کو زید کا بھی انتقال ہوا، دونوں کا جنازہ اکٹھے ہوئے۔ علماء شیعہ نے کتابوں میں مسئلہ لکھا، اس پر بڑی بحث کی کہ سیدہ ام کلثوم کا جب جنازہ اٹھایا گیا ان کے بیٹے زید کا بھی جنازہ اٹھایا گیا، آیا دونوں جنازے الگ الگ پڑھے جائیں گے یا اکٹھے نماز جنازہ ہوگی؟ مسئلہ کیا ہونا چاہیے؟ فیصلہ کیا دونوں کا جنازہ اکٹھے بھی ہو سکتا ہے، دونوں کا جنازہ الگ الگ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا سیدہ ام کلثوم کا جنازہ بھی اٹھایا گیا، ان کے بیٹے عمر کے بیٹے زید کا جنازہ بھی اٹھایا گیا، دونوں کو کفن پہنایا گیا، دونوں کو تیار کر کے رکھ دیا گیا، دونوں پر ایک نماز جنازہ ادا کی گئی۔ میں نے پوچھا مرد کے متحد اعظم ذرا یہ تو بتا نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ تاکہ میں جب آپ کے دوستوں کو بتا دوں کہتے دوستی نماز جنازہ پڑھانے والا حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر تھا۔ اور بات کرتے ہیں آپ کو کیا بتاؤں، چھوٹی دکان ہے اور وقت ہے تو پھر میں آپ کو ایک اور بات لکھا کہ سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، ان کا کوئی مال جائیداد ہو تو وارث کون بنے گا، وراثت کس کو ملے گی؟ ان کے علماء نے بڑی بحث کی، سیدہ کا انتقال ہو گیا وارث ان کا بیٹا، لیکن بیٹے کا بھی ساتھ انتقال ہو گیا، اب وارث کون بنے گا؟ اس پر بھی بڑی بحث کی ہے کہ حضرت عمر کے گھر یہ عجیب واقعہ ہوا کہ ان کی اہلیہ اور بیٹا ایک دن ہو گئے۔ ایک اور واقعہ بھی لکھا جب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، جنازے کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، تجہیز و تقسیم کا مسئلہ، قبر کا مسئلہ، یہ سارے مسئلے اور اس سے ہٹ کر ایک بات اور لکھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت جن کی وفات سے پہلے ہوئی، سیدہ کے انتقال سے پہلے فاروق اعظم شہید ہو گئے۔ جب سیدہ فاروق اعظم شہید ہوئے تو ام کلثوم کو ان سے تھی اور یہ بیوہ ہو گئی، اور جب بیوہ ہو گئی تو انہوں نے عزت گزارنے کی
جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عزت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن. یہ عزت خدا کی شریعت کا حکم ہے، قرآن مقدس میں ہے. اللہ پاک نے بتایا کس کا خاوند فوت ہو جائے اور اس کو چاہیے کہ 4 ماہ تک عزت گزارے. ان کے علماء نے لکھا عمر شہید ہو گئے، علی کی بیٹی عمر کی بیوی بیوہ ہو گئی، سیدہ ام کلثوم نے عزت گزارنی تھی. اب یہ بحث شروع ہو گئی. ام کلثوم عمر کے گھر میں عزت گزارے، ام کلثوم علی کے گھر میں عزت گزارے، اپنے خاوند کے گھر میں رہے یا اپنے باپ کے گھر میں چلی جائے. کہتے ہیں اگر خاوند کے گھر میں عزت گزارے یہ بھی جائز ہے، اگر ماں باپ کے گھر جا کر عزت گزارے یہ بھی جائز ہے. چنانچہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت علی اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر لے آئے. یار اتنی شہادتوں کے باوجود بھی مجھے یقین نہیں آیا کہ عمر علی کا داماد ہے اور معیز الدولہ تیمور جو بغداد کا حکمران تھا اور بہت بڑا ملک تھا، جس نے سب سے پہلے 18 ذوالحجہ کو عید غدیر بنایا، جس نے سب سے پہلے جلوس نکالنے کو کہا کہ عاشورے کا جلوس نکالو. معیز الدولہ تیمور نے سن 352 ہجری میں پہلا آرڈر دیا کپڑے کالے پہنو، عاشورے کا دن ہے، 10 محرم کو غم کا دن ہے، کام مناؤ، اچھا کھانا نہ بناؤ، وقت کی روٹی نہ پکائیں، دکانیں بند، بازار بند، پیسے بند، کھانا بند، پینا بند، ہر چیز بند. آج امام حسین کا ماتم کرو، کپڑے کالے، چہرہ کالا، عورتیں بات کھولیں، قہوہ خانی ہوگی، مسجد خانی ہوگی. یہ سارے آرڈر دینے والا معیز الدولہ تیمور تھا. وہ بہت بڑا ملک تھا. اس نے 352 ہجری میں سب سے پہلے یہ کام شروع کیا. لیکن علامہ ابن کثیر نے بڑی عجیب بات کی ہے، وہ ووٹ ملے اور لڑائی کھولیں گے انشاءاللہ. آپ ساتھ نہیں گئے؟ نہیں. ہاتھ کھڑا کریں مجھے پتا لگے، ہاتھ کھڑا کریں تو کہتے ہم سب ہیں. میں مسلمان سمایا میں نہیں سکتا تو کب ہوا ہوتا ہے. آپ اپنی اداؤں سے ذرا غور کرو. ہم اگر آج کریں گے تو شکایت ہوگی. ابھی تو جیسے آواز ہے بڑے عالم بولنا، عالم کا وجدان بولنا، آپ بیٹھیں گے نا. میں کیا بات بتا رہا تھا یاد ہے؟ معیز الدولہ تیمور کی بات بتا رہا تھا. وہ بہت کام ہے، اس میں یہ سارے آگے جائیں گی، ساری حکومت ہونی چاہیے. اس کو انسان بھی ہے، ہمارا اعتماد کے پاس پیسے نہیں ہے نا، پڑھنے سے بھی پڑھے. لیکن علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جب معیز الدولہ تیمور کو یہ پتا چلا کہ عمر علی کا داماد ہے، وہ ششدر ہو گیا، حیران اور پریشان ہو. بالآخر معیز الدولہ تیمور کہنے پر مجبور ایسا سنو، مجھے تمہاری کوئی دلیل پسند نہیں آئی، مجھے تمہاری کسی بات نے اپنی طرف آمادہ نہیں کیا، تمہاری کسی بات نے میرے ذہن کو اپیل نہیں کیا، مجھے تمہاری کوئی دلیل پسند نہیں آئی، مجھے ساری باتیں ملنگوں کی پسند آئی. لیکن ایک بات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی کی شادی عمر سے کر دی. علی اللہ کا شہر ہے، علی طاقتور دلیر ہے، اتنا بڑا بہادر آدمی جس آدمی کو رشتہ دیتا ہے. مجھے یقین ہو گیا عمر بھی سچا ہے، عمر کا مذہب سنت والجماعت بھی سچا ہے. اللہ اکبر. پاک پیغمبر نے سلام نے فرمایا اللہ مما تعالی حکیان محمد مات شہیدہ. جو آدمی اہل بیت کی محبت کرنا چاہے وہ شہید ہے. مما تعالی حکیان محمد مات مغفورا. جو اہل بیت کی محبت کرنا چاہے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. اللہ مما تعالی حکیان محمد مات سنت والجماعت. اگر کسی آدمی کو اہل بیت سے محبت ہوگی جب اسے موت آئے گی اللہ کی قسم ہے سنت والجماعت کے مذہب پر آئے. اور سنت والجماعت نبی کی اہل بیت سے محبت کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، صحابہ سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے اور سنت والجماعت سنیے. اور الحمدللہ الحمدللہ اتنے بڑے آدمی کو اگر کوئی بات کہے اور اتنے عظیم شخص فاروق اعظم کے خلاف نکالے جو معاملہ کرے، کیونکہ میرا مذہب تو مجھے جانوروں کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا.
مردوں کو گاڑی چلنے کی اجازت نہیں دیتا، میرا مذہب تو کسی چیز کو گاڑی چلنے کی اجازت نہیں دیتا، میں گاڑیاں تو نہیں دیتا، لیکن عورت کو جو بھونکتا ہے اتنا ضرور کہتا ہوں کہ خالی ہے تیرا دل، خالی ہے تیرا دل ادب و شرم و حیا سے، خالی ہے تیرا دل ادب و شرم و حیا سے، لاتا تجھے کیوں بغض ہے ارباب وفا سے؟ اے شاطر فاروق، تجھے یہ بھی خبر ہے کہ فاروق کو ماتا تھا محمد تھا، میں کوئی شخص سے ہو آیا ہوں، اس لیے ابتدا میں ٹائم دیا۔ اللہ میرا اور آپ کا قبول فرمائے۔ یہ میرا ساتھی ہے اور آپ پچھلی ملتان سے آیا ہے اور نعت پڑھتا ہے، اس کی نعت محبت سے سنیں اور اس کے بعد ایک قبر برادران ہے، ان کی نعت ہوگی، ایک باقی پروگرام چلے گا، زندگی باقی ہوگا۔